المامون کا زمانہ آیا جو کہ ایپیکس تھا، جس زمانے کو آپ یاد کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اگین رومانٹیسائز ورژن ہے اس میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس زمانے کے اندر بیت الحکمت کو فارملائز ضرور کیا گیا، اسکالرز کو پوری دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ وہ کتابیں لے کر آئیں کہ پہلے کے لوگوں نے کیا لکھا، نئی قسم کی انوویشن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو ناپنے کے نئے نئے طریقے بنائے گئے۔ منہا وہ زمانہ ہے جس کے اندر شدید ترین پرسیکیوشن کی گئی ان لوگوں کی جو خلیفہ اور اس زمانے کی عباسد حکومت کی آئیڈیالوجی سے اختلاف۔ دیکھیے، ایک رومانٹیسائزڈ ورژن ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ ایک گولڈن ایج تھی اسلام کی۔ ہوا یہ کہ پچھلے 100-150 سال میں، آج سے 100 سال پہلے، جو مسلم تھنکرز تھے اقبال کی طرح کے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاعری کے ذریعے ہم شاید واپس جا سکتے ہیں اس دور کے اندر۔ آج ہمارا خیال ہے کہ ٹویٹر فیڈ کے اوپر کمپلین کرنے سے ہم اس دور کے اندر واپس جا سکتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو کے اندر یہ جو ہماری فینٹیسی ہے گولڈن ایج آف اسلام کی، اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جس دور کے اندر آپ رہتے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے پاس جو مسلم امہ جس کو ہم کہتے ہیں، مسلم ملک، 60 to 70 مسلم کنٹریز ان دا ورلڈ، تیل کے علاوہ کوئی ریسورس، کسی قسم کی انفلوئنس ہمارے پاس نہیں رہی۔ اگر آپ آج کی ڈسکشن دیکھیں، ساری دنیا کے اندر لوگ سیمی کنڈکٹرز کی بات کر رہے ہیں، اسپیس ایکسپلوریشن کی بات کر رہے ہیں، کوانٹم کمپیوٹنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کی، نہ کسی مسلم کنٹری کی۔ اب اگر آپ یونیورسٹیز کا حال دیکھیں، دنیا کی شاید 3000 بڑی ریسرچ بیس یونیورسٹیز کے اندر سے ایک بھی نہیں ہے کسی مسلم ملک کے اندر۔ اگر آپ فیوچر کی دنیا دیکھیں تو نہ ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہے، نہ ہمارا کوئی سٹیک ہے، کیونکہ پہلے کی طرح، اس زمانے کی طرح، جس زمانے کو ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں ایز دا گولڈن ایج آف اسلام، وہ زمانہ جس میں الجبرا کو ڈسکور کیا مسلمانوں نے، وہ زمانہ جس میں سرکمفرنس آف دی ارتھ، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ بڑی کتنی ہے، اس کی میجر کیا مسلمانوں نے۔ مگر اس زمانے کے اندر بھی جو پبلک ڈسکورس تھا، اس کو شاید ڈیلیبریٹلی، شاید ہمارا ذہن ہی اس قسم کا ہے کہ ہم نے اس کو اسی قسم کی فضولیات کی طرف لگایا، اور چلتے چلتے ہم اس حال پہ پہنچ گئے کہ جب تیل ختم ہو جائے گا مسلم دنیا کے اندر تو ہم صرف محکوم ہو جائیں گے، آج سے زیادہ محکوم۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں یہ جو رومانٹیسائزڈ ورژن ہے گولڈن ایج آف اسلام کا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں عباسی دور کی۔ اس دور کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی فلسفی، کوئی نہ کوئی ایکیڈیمک اس دور کے بارے میں باتیں کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ جی اس دور کے اندر بڑی ترقی تھی۔ دور کو تھوڑا ڈیکوڈ کر دیتے ہیں۔ دور سٹارٹ ہوا تھا عباسد ریولوشن سے، امیت کا زمانہ ختم ہو گیا اور 750 عیسوی کے اندر عباسیوں کا دور آ گیا۔ یہ جو دور تھا یہ خلیف المنصور کے آنے کے بعد اس دور کے اندر جدت آ گئی۔ جو کام کیا جاتا تھا مسلم امت کے اندر، اس کے اندر جدت بہت تیزی سے آئی۔ 762 کے اندر بغداد کا شہر بسایا گیا۔ شہر کو بسانے کی وجہ یہ تھی کہ جو پاور سینٹر تھا دمشق کے اندر، ڈمیسکس میں، اس کو موو کر کے عباسی چاہتے تھے کہ ہماری چھاپ ہو اس مسلم امت کے اوپر۔ سینٹرلائز ایڈمنسٹریشن کر دی گئی، بیوروکریسی کو ڈیولپ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو انتہائی امپورٹنٹ کام کیا شروع کے عباسی خلیفاؤں نے، وہ تھا ہاؤس آف وزڈم، یعنی بیت الحکمہ۔ اگین بیت الحکمت کے بارے میں بھی ہمارے پاس بہت سے ورژن ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی تھیولوجیکل بحث چلتی تھی رائل کورٹس کے اندر، دربار کے اندر، تو وہ جو مسلمان تھے اس زمانے کے سائنسدان، وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ ایک طرف مذہب کے اوپر بحث کی جاتی تھی، مگر دوسری طرف انوویشن کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جاتا تھا۔ ہم نے کیوریوسٹی جس دن چھوڑ دی، ہم نے اپنی بحث کو صرف مذہب اور سیاست کے اوپر بیس کر دیا، وہاں سے ہمارا ڈکلائن شروع ہو گیا۔ جو کہانی خلیفہ المنصور نے سٹارٹ کی تھی، وہ کہانی کا پنیکل جو تھا وہ ہارون اور رشید کا زمانہ تھا۔ کورٹ جو ہے، دربار کے اندر اسکالرز کو پیٹرنائز کیا جاتا تھا، ان کو پیسے دیے جاتے تھے، ان کی بہت زیادہ قدر کی جاتی تھی۔ پوری دنیا کے ٹیکسٹ کو پہلے تو ٹرانسلیٹ کیا گیا مسلم سویلائزیشن سے پہلے۔ گریک یعنی یونانی لوگ جو تھے، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے فلسفی کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر، اس کو ڈیکوڈ کیا انہوں نے عربی میں، جو کہ اس زمانے میں عربی جو تھی وہ لینگوا فرینکوا تھی مسلم امت کی۔ بغداد جو ہے وہ انٹلیکچول کیپٹل بن گیا پوری دنیا کا،
اور پھر المامون کا زمانہ آیا جو کہ ایپیکس تھا، جس زمانے کو آپ یاد کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اگین رومانٹیسائز ورژن ہے اس میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس زمانے کے اندر بیت الحکمت کو فارملائز ضرور کیا گیا، اسکالرس کو پوری دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ وہ کتابیں لے کر آئیں کہ پہلے کے لوگوں نے کیا لکھا، نئی قسم کی انوویشن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو ناپنے کے نئے نئے طریقے بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسلیٹرز تھے، جو قدیم ٹیکسٹ کو، مینوسکرپٹس کو ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے، ان کو سونے میں تول دیا جاتا تھا، اتنے پیسے دیے جاتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیڑا کہہ سکتے ہیں اس کو، جو ہمیشہ سے رہا ہے مسلمان حکمرانوں کے ذہن میں، اس کی بھی بنیاد ڈالی گئی منہا وہ زمانہ ہے جس کے اندر شدید ترین پرسیکیوشن کی گئی ان لوگوں کی جو خلیفہ اور اس زمانے کی عباسد حکومت کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جو متزلہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر سوال یہ پوچھا جاتا تھا، یعنی ایک طرف الخوارزمی جو ہے وہ الجبرا کی بنیاد ڈال رہے تھے، ایک طرف الکندی جو ہے وہ گریک فلسفی، یونانی فلسفی کو اسلامک تھاٹ کے ساتھ ملا کے نئے نئے کام کر رہے تھے۔ ایک طرف حنین ابن اسحاق جو تھے وہ میڈیسن کے اندر، اینشنٹ طب کے اندر نئی نئی انوویشن لا رہے تھے، تو دوسری طرف جو خلیفہ مامون، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایپیکس تھا گولڈن ایج آف اسلام کا، ان کے کوٹ میں یہ بحث کی جاتی تھی کہ قرآن شریف جو ہے وہ ایٹرنل ہے یا کریٹڈ ہے، اور اگر آپ ان کی تھیولوجی کو نہیں مانتے تھے تو ان کو اندر کر دیا جاتا تھا۔ ایک طرف جس زمانے میں اتنے بڑے بڑے اسکالرس تھے، دوسری طرف تھیولوجیکل ڈیبیٹس بھی چل رہی تھیں۔ احمد ابن حنبل جو حنبلی فقہ کے بانی ہیں وہ بھی اسی زمانے کے اندر تھے، اور دوسری طرف احمد ابن ابی داؤد جو چیف جج تھے، جو بادشاہ کی، خلیفہ کی متزلہ تھیولوجی سے الائن تھے، وہ بھی اسی زمانے میں تھے۔ یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ تھیولوجی کس کی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ انوویشن بھی چل رہی تھی۔ شاید اسی لیے ہم اس زمانے کو، جس زمانے میں منہا ہوا، شدید ترین کریک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں، جس طرح آج کریک ڈاؤن ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی جو حکومت سے الائنڈ نہیں تھا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، مگر اسلامک دنیا نے بڑی تیزی سے انوویشن کی۔ مامون کا زمانہ ختم ہو گیا اور المتزم کا زمانہ آ گیا 842 عیسوی۔ اس نے جو کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، اس کو بغداد سے ہٹا کے سمارا لے گیا۔ سمارا اس چکر میں وہ لے گیا کہ اس کا یہ خیال تھا کہ ترقی بہت ہم نے کر لی ہے، اور اب وہ ٹائم ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی کے اوپر عقل بھی لگائی جائے، پیسہ بھی لگایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترک لوگ تھے، یعنی اس زمانے میں ترک، سینٹرل ایشیا کے تمام لوگوں کو ترک لوگ کہا جاتا تھا، جنگجو لوگ تھے۔ اب جو کنسنٹریشن تھی بادشاہ کی، خلیفہ کی، اور شاید اسلامک سویلائزیشن کی، وہ یہ تھی کہ ایکسپینشن کی جائے، عقل اور دانش کی ضرورت نہیں ہے، ایز لانگ ایز ہم کٹ کے دوسرے لوگوں سے پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں انوویشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد خلیفہ الواثق کا زمانہ آ گیا، یہاں تک یعنی 847 عیسوی تک منہا کو پھر بھی انفورس کیا گیا۔ یہ ایک ایسا ٹول مل گیا تھا خلیفاؤں کو کہ ہمارے خلاف جو بات کرے اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دو یا اس کو قتل کر دو۔ ٹینشن بڑھتی رہی اس زمانے کے اندر بھی۔ جو عوام تھی اس زمانے میں، یہ ذہن میں رکھیے کہ جو مسلم حکومت تھی، یہ جو مسلم ریاست تھی، یہ اتنی بڑی تھی کہ آج کے شاید 15-20 ملکوں کے اوپر مشتمل تھی، ہر قسم کے لوگ اس کے اندر رہا کرتے تھے۔ چلتے چلتے ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہیں بار بار آتے ہیں مسلم تاریخ کے اندر۔ المتوکل کا زمانہ آ گیا، خلیفہ المتوکل، اس نے منہا کو ختم کر دیا، اور اس کو ٹرننگ پوائنٹ آج ہم اس لیے کہتے ہیں انٹرسٹنگلی کہ اس نے یہ جو تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہے اس کو ختم کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ جو متزلہ تھیولوجی سے الائنڈ ہے اب اس کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا، یعنی ہوا یہ کہ پولیٹیکل ریکیلیبریشن ہو گئی۔ مگر اس دور کے اندر بھی جو سائنس کے اوپر کام ہو رہا تھا وہ اچانک ختم نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ جو ایکو سسٹم تھا، ایکو سسٹم کا لفظ انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج بھی جو ہم سائنس کا ایکو سسٹم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں، ہم اس ایکو سسٹم سے انتہائی زیادہ دور ہیں۔ شاید اس کی جو بنیاد ہے یہ 867 عیسوی کے اندر ڈال دی گئی تھی، جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انوویشن کے بجائے تھیولوجی کے اوپر بات کرنا، اور جو شخص ہم سے نہیں ہوگا الائنڈ ہماری سوچ سے، اس کو پرسیکیوٹ کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ اور پبلک ڈاکٹرین ہے۔ حالانکہ سائنس کے لیے انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ آپس میں بات کریں، ڈیبیٹ کریں، کیوریوسٹی ہو کہ یہ چیز اس طرح ہے، دوسری چیز اس طرح ہے، اس کے اوپر
آہستہ 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 آہستہ، ایک دن میں نہیں ہوا، آہستہ آہستہ یہ چیز پیچھے چلی جاتی گئی، اور اس کے بعد جو اسٹیٹ کے ساتھ الائن لوگ تھے وہ آگے آتے گئے۔ بہرحال اس دور کے اندر بھی بنو موسیٰ برادرز تھے المتوکل کے زمانے میں، یہ انجینئرز تھے، میتھمیٹیشنز تھے، اور یہ جو اپلائیڈ سائنسز ہیں، اگر آپ گوگل بھی کر کے دیکھ لیں تو بنو موسیٰ بھائیوں کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو شاید آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ ابھی تک آتے آتے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہو کہ جس چیز کو آپ اسلامک گولڈن ایج کہتے ہیں وہ انتہائی چھوٹی سی تھی۔ اس کے اندر ہارون الرشید اور مامون الرشید اور ایک دو اور خلیفہ تھے۔ اس زمانے کے اندر بھی جو خلیفہ سے ڈس ایگری کرتا تھا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ انوویشن بہرحال پھر بھی ہو رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ امپائر بڑی تھی، اور زمانے میں جو مسلمان تھے ان کے پاس جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ قرآن شریف کو پڑھنا ہر مسلمان کا کام تھا، تو پڑھی لکھی جو پاپولیشن تھی وہ پڑھی لکھی تھی اس زمانے کے حساب سے، تو انوویشن بہت تیزی سے کی جا رہی تھی۔ مگر یہ دور بڑی جلدی ختم ہو گیا، فریگمنٹیشن آ گئی، کٹائی شروع ہو گئی چاروں طرف سے، اور پھر جو بویت سے انہوں نے 945 سی ای کے اندر قبضہ کر لیا بغداد کے اوپر، اور جو خلیفہ تھا عباسیوں کا وہ صرف ایک سمبل بن کے رہ گیا۔ اس کے بعد 1055 میں سلجوق آ گئے، انہوں نے پھر بغداد کے اوپر قبضہ کر لیا، اور کہنے کو تو جو عباسی خلیفہ تھا، گولڈن ایج کا ہمارا خلیفہ، اس کو ایک فگر ہیڈ بنا کے رکھ دیا، اور اصل جو طاقت تھی وہ جنگجو سلجوقوں کے پاس تھی۔ یہاں پہ جو بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلجوق کا وہ زمانہ تھا جب الپ ارسلان کا زمانہ تھا اور نظام الملک کا زمانہ تھا۔ انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ جب ہم گولڈن ایج آف اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سلجوق بادشاہ تھے، جو شاید ساری دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی، الپ ارسلان کا نام شاید آپ جانتے ہو، مگر 95% مسلمانوں کو سلجوق بادشاہوں کے نام نہیں پتہ ہوں گے۔ نظام الملک کا نام ضرور پتہ ہوگا، یہ ایک وزیر تھے سلجوقوں کے، 1092 عیسوی میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ اس لیے میٹر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے نظامیہ مدرسوں کی بنیاد ڈالی۔ یہ پہلا ایک طرح کی یونیورسٹی سسٹم تھا جو دنیا کے اندر قائم کیا گیا، مگر اس نظامیہ یونیورسٹی کی بھی ایونچولی ریپرکشنز یہ تھیں کہ ایک طرح کا اپرووڈ نصاب اس کے اندر پڑھایا جاتا تھا، اگر آپ اس نصاب کے خلاف ایجوکیشن حاصل کرتے یا بات کرتے تو آپ کو بھی پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ زمانہ ایک اینٹی نالج زمانہ نہیں تھا، بلکہ ایک مختلف قسم کا زمانہ تھا، ایک مختلف نالج کا زمانہ تھا۔ یہ جو زمانہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں سلجوقوں تک آتے آتے، یہاں پہ میں ڈراپ سین کر دیتا ہوں آپ کی جو گولڈن ایج آف اسلام ہے اس کی، کیونکہ یہ امام غزالی کا زمانہ تھا جہاں پہ تھیولوجی کو مستحکم کر دیا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ابن سینا اویسینا کا زمانہ تھا۔ میڈیسن کے بیتاج بادشاہ آج بھی، یعنی ان کی جو کتاب ہے اس کو آج بھی ساری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ البیرونی کا زمانہ، جنہوں نے جیوگرافی اور ایسٹرونومی کے اوپر بہت بڑے بڑے کام کیے۔ انفیکٹ البیرونی وہ تھے جو اس زمانے میں انڈیا آئے، اور انڈیا کے اوپر بھی، انڈیا کے حالات کے اوپر بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ یعنی یہ جو وائب تھی ہاؤس آف وزڈم کی، بیت الحکمہ کی، یہ وائب ابھی تک چل رہی تھی۔ بیت الحکمہ کبھی بھی ایک کمرہ، ایک یونیورسٹی، ایک بلڈنگ کے اندر نہیں تھا۔ بیت الحکمہ یا ہاؤس آف وزڈم اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس زمانے کے اندر اگر آپ سائنس کے اوپر بات کرتے تھے تو آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا، چاہے وہ بظاہر ایسے لگے کہ وہ تھیولوجی کے خلاف ہے، مگر پھر بھی انوویشن کو انکریج کیا جاتا تھا۔ یہ وہ آخری دور تھا جب مسلمانوں کی آخری کنٹریبیوشن کی جا رہی تھی دنیا کی ترقی میں۔ اس کے بعد کروسیڈز کا زمانہ شروع ہو گیا، یعنی صلیبی جنگیں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد زنگت آ گئے، ایوبید آ گئے۔ ہم اگین یہ سمجھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جو کہ زنگت اور ایوبید ڈائنیسٹی سے جن کا تعلق تھا 1193 عیسوی میں، یہ بھی ایک طرح کا گولڈن ایج آف اسلام ہے۔ حالانکہ اس پوائنٹ کے تک آتے آتے اسلامک دنیا کے اندر انوویشن، سائنس ایبسلیوٹلی ختم ہو گئی تھی، اور صرف ہم طاقت کے اوپر انحصار کرتے تھے۔ جس بادشاہ کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوتی تھی، جو سب سے زیادہ اس زمانے میں فرنگیوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا، اس کو ہم رومانٹیسائز کرتے تھے، اس کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔ حالانکہ جو بنیاد تھی ترقی کی، آج بھی جو بنیاد ہے ویسٹ کی ترقی کی، وہ ایکچولی سائنس اینڈ انوویشن ہے۔ وہ کبھی بھی ملٹری طاقت نہیں تھی، نہ ہے، نہ کبھی بھی ہوگی۔ ایک سینٹر جو رہ گیا اس ساری گفتگو کے اندر، ایک علاقہ جو رہ گیا وہ
مغرب کا علاقہ تھا جس کو الاندلس یعنی اسپین کا علاقہ کہتے ہیں، یہاں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے والی تھی، مگر ایون روس جو ہے وہ ریشنل آدمی تھا، فلسفے پہ بات کرتا تھا، اور اس زمانے کے اندر اس کا جو کام تھا اس کو بھی یورپ نے بڑی جلدی اپنا لیا، اور ہم نے اس کے اوپر الزام لگا کے، تہمت لگا کے سائڈ پہ کر دیا اس کو۔ اور پھر وہ نام جس سے آج سب سے زیادہ کنٹروورسی پھیلتی ہے وہ ہے ابن عربی، یعنی 1165 عیسوی اور 1240 میں کہتے ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ابن عربی اس قسم کے انٹلیکچوئل تھے جن کو آج تو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصے میں آ جاتی ہے، ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے۔ ابن عربی کی طرح کے جو اسکالرز ہیں، اگر وہ آج کے زمانے میں ہوں، انفیکٹ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اگر علامہ اقبال آج کے زمانے میں شکوہ لکھنے کی جرت کرتے تو آج وہ جیل میں ہوتے۔ پھر ابن عربی کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اندلس بھی ہاتھ سے نکل گیا، منگولوں کا زمانہ شروع ہو گیا، ہلاکو خان نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی۔ اور یہ جو زمانہ ہے جس زمانے کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، یہ زمانہ شروع ہوتے ہی تقریباً ختم ہو گیا، یعنی 500-600 سال میں یہ پیک بھی کیا اور اس کے بعد اس کا ڈراپ سین ہو گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے۔ اینڈ اس کا یہ ہوا کہ سائنس بھی ختم ہو گئی، طاقت بھی ختم ہو گئی، اور مسلمان ایک طرح کے فارغ ہو گئے بالکل ہی۔ شروع میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ڈیبنک کریں گے گولڈن ایج آف اسلام کو بھی، اور یہ جو آج کل یہ جو ایکس پہ فیڈ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یہ جو جہاز کی کہانی ہے، جیفری ایپسٹین کی کہانی ہے، مختلف کہانیوں کو آپ دیکھتے ہیں، نہیں کرتے ہم ڈیبنک۔ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری پرائیورٹی ہونی کیا چاہیے؟ آگے سنیں۔ آٹومنس کا زمانہ رہ گیا بیچ میں، اس کو بھی پڑھ لیجئے کہ کانسٹینٹینوپل کے اوپر حملہ ہوا، بڑی توپیں تھی آٹومنس کے پاس، انہوں نے قبضہ کر لیا، ایمپائر واپس آ گئی، خلیفہ جو ہے وہ اب ترک تھا مسلمانوں کا، مگر اسٹیٹ نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا مدرسوں کو، آٹومن اسٹیٹ نے۔ انہوں نے کہا جو ہم پڑھائیں گے وہی پڑھا جائے گا۔ لیگل اسکالرشپ جو ہے یعنی فقہ کو سینٹرلائز کر دیا گیا، جو سائنس ہے اس کے اوپر بات کرنا ایک طرح کا بند ہی ہو گیا۔ اس زمانے کے اندر چونکہ پیسہ بہت تھا، طاقت بہت زیادہ تھی، یہ وہ ٹرانزیشن تھی کہ جو وارفیئر تھا، جو ایڈمنسٹریشن تھی، وہ پرانے سے نئے وقت کے اندر جاری تھی، مگر اس کا جو پیک تھا وہ آٹومن ایمپائر تھی۔ سلیمان دا میگنیفیسنٹ کا زمانہ آیا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی، بہت زیادہ چرچا تھا ان کی طاقت کا ساری دنیا کے اندر۔ جو تقی الدین ہے اس نے استنبول آبزرویٹری بنائی، یعنی کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے سائنس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے، مگر پرابلم وہی تھا جو آج کے زمانے میں ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی جو بادشاہ تھا اس کو ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر لوگ پڑھ لکھ جائیں گے، لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو جائیں گے، ہماری کرٹیسزم شروع کر دیں گے تو حکومت بیٹھ جائے گی۔ یعنی حکومت ہمیشہ آڑے آئی انوویشن کے، اور جو ایمپائر تھی، جو لوگ اس ایمپائر کو چلاتے تھے، ان کی اپنے تخت ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھے، اور جو عوام تھی اس کو سبڈیو کر کے رکھنا، سبجوگیٹ کر کے رکھنا شاید زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ہر جگہ پہ پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر لوگ پڑھ لکھ جائیں، لوگوں کے اندر شعور آ جائے، تو غلط اور بری اور ظالم حکومتیں قائم نہیں رہتی۔ آپ کو بہت ساری کہانیاں اور سنا سکتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ 1600 اور 1700 تک آتے آتے ساری دنیا کے اندر جو مغل بھی تھے اور دوسری طرف یہ جو آٹومنس تھے، یہ فسکل اور ملٹری پرائرٹیز کے اندر چلے گئے، تخت و تاج ضائع کر دیے، پیسے ضائع کر دیے، جنگیں لڑ کے، علاقوں پہ قبضہ کرنے کے اوپر ضائع کر دیے، لوگوں پہ جو عوام تھی ان کے اوپر خرچہ کوئی نہیں کیا جاتا تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ 18ویں صدی آ گئی، یورپ ٹھنڈا علاقہ، تھوڑے سے لوگ، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس جو واحد طاقت رہ گئی ہے وہ سائنس کی رہ گئی ہے، اسٹیم انجن کو ڈیولپ کر لیا گیا، انڈسٹریل مینوفیکچرنگ کو ڈیولپ کر لیا گیا۔ 18ویں صدی میں جو کام یورپ کے اندر ہوئے آج بھی ہمارے یہاں نہیں ہو رہے۔ پہلا کام یہ کہ انہوں نے یونیورسٹیز بنانا شروع کر دی، دوسرا کام یہ کہ انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی، یونیورسٹی اور انڈسٹری کو آپس میں جوڑ دیا یورپ نے، کیونکہ ان کا پرابلم یہ تھا کہ لوگ نہیں تھے ان کے پاس، اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، ایکیڈیمکس ہیں، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں ایک برج ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو بھی مسلم ایمپائرز تھیں وہ اپنے قرضوں کے نیچے دبنا شروع ہو گئے، ادھر ادھر فضول میں لڑنا انہوں نے شروع کر دیا، اور ایونچولی یورپ نے نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ جو دھرا سا پیسہ تھا وہ بھی نکال کے وہ لوگ لے گئے، اور پھر آج کا ماڈرن زمانہ آ گیا جی۔ اس کے بعد ماڈرن اسٹیٹس بن گئے، مسلم اسٹیٹس، یعنی جہاں پہ
ایک خلافت کے اندر جو ریاست کے اندر لوگ رہتے تھے ان کو مصیبت تھی، اب 70-80 ملک بن گئے، وہاں بھی وہی مصیبتیں چل رہی ہیں۔ جو ارلی 20th سینچری کے اندر مسلم تھنکرز تھے، علامہ اقبال کی طرح کے، علی شریعتی کی طرح کے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم لکھنے کے ذریعے کوئی شعور پیدا کریں ان لوگوں کے اندر جو صرف بحث کرتے ہیں اور صرف ہر بات پہ لڑائی کرتے ہیں، تھوڑی سائنس کی طرف یا تھوڑی پڑھنے لکھنے کی طرف ان کا دھیان جائے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ 1950 میں تیل آ گیا مسلمانوں کے پاس، 1970 میں اوپیک بن گئی، پوری دنیا سے پیسہ اٹھا کے انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھیج دیا، مڈل ایسٹ نے اسی پیسے کو اٹھا کے واپس جرمنی بھیج دیا گاڑیاں خریدنے کے لیے، امریکہ بھیج دیا جہاز خریدنے کے لیے، یورپ بھیج دیا گھڑیاں اور کپڑے خریدنے کے لیے۔ پیسہ جو ہے وہ جتنا مرضی کسی کے پاس ہو، اور اگر ایسی ریسورس پہ بیسڈ ہو جو قدرت نے دی ہوئی ہے تو ریسورس ختم ہو جائے گی۔ اگر اپنی قوم کے اوپر کوئی کام نہیں کرے گا تو پیسے تو ختم ہو جائیں گے، جو کہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی گئی، بچوں کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، واپس آتے نہیں ہیں بچے، وہیں پہ رہ جاتے ہیں جہاں جن کو باہر بھی بھیجتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، انویسٹمنٹ بینکر بن جاؤ، اپلائیڈ سائنسز کی طرف نہ کوئی کام کرنے کا سوچتا ہے، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ریسرچ کی طرف، پی ایچ ڈیز کی طرف بچوں کو بھیجیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ جب سے ہمارے ملک کے اندر میڈیا آیا ہے، جب سے آیا 96-97 کی شاید بات ہو، ایک پروگرام یہ 40 چینلوں پہ نکال کے دیکھیں جس میں سائنس اور انوویشن کے اوپر بات کی گئی ہو۔ کبھی کسی کے جہاز پہ تکلیف ہوتی ہے، کبھی کسی کی کرپشن پہ تکلیف ہوتی ہے، کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر پہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہی تکلیفیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو رومانٹسائز گولڈن ایج آف اسلام تھی یہ ختم ہوئی آج سے 800 سال پہلے، اور ہم اس وقت سے یہ جو ڈارک ایجز ہیں اس کے اندر رہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ جیفری ایپسٹین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ویڈیوز پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، دیکھ رہی ہے عوام، تو ہمارے پاس نہ انفلوئنس ہے نہ سمجھ ہے۔ ہمیں بہت آسان ہے، جیفری ایپسٹین ٹائپ آدمی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، انتہائی آسان ہے کہ ٹویٹر کے اوپر ایک پوسٹ ڈال دی جائے کہ یہ مسئلہ ہے بھائی، اور قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ کہانی 2026 میں سٹارٹ کی تھی، اور ہم نے پورا لوپ آپ کو سنا دیا آج سے 1000 سال پہلے سے لے کے دوبارہ 2026 کی بحث کا، دوبارہ 2026 کی مصیبتوں کا۔ ایسی دنیا جو تبدیل ہو رہی ہے بہت تیزی سے، یہ وارننگ آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس وارننگ کو ہیڈ کریں یا نہیں کریں آپ کی مرضی ہے۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں فون ہے یہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے گا۔ پوری دنیا جو ہے اس کو اب انسانوں کی نہیں، اس کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ دنیا سپیس کی طرف جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ سپیس ایکس جو ہے وہ مارس کے مشن سٹارٹ کرنے لگی ہے۔ مارس ویسے مریخ کو کہتے ہیں، جو ارتھ یعنی کرۂ ارض کے بعد جو اگلا پلانٹ ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ، ایسی ٹیکنالوجی جو اگلی سینچری کو ڈیفائن کریں گی۔ ہم نے صرف آپ کو ایک انکمفرٹیبل سوال پوچھا ہے اس ویڈیو کے اندر، ایک ایسی سویلائزیشن جو آج سے چند صدیوں پہلے سب سے ایڈوانس ریسرچ کرتی تھی دنیا کے اندر، سب سے بڑا جو ایکو سسٹم تھا، سلیکون ویلی اس زمانے کی، جس سویلائزیشن کے پاس تھی، یہ پوزیشن ختم کیسے ہو گئی؟ یہ جو آنسر ہے یہ کوئی انویژن کے اندر نہیں، آپ کہیں جی آپس میں لڑ پڑے، آپ کہیں جی منگولوں نے حملہ کر دیا، آپ کہیں کہ کوئی ایک ایسا بادشاہ آیا جس کو پیسے شاید چاہیے تھے۔ بادشاہ ہر سویلائزیشن کے اندر الٹے سیدھے آتے رہتے ہیں۔ سلو شفٹ ان پرائرٹیز چینج ہو گئی۔ اب ہمارے اندر ہو یہ گیا کہ جو سروائیول ہے بادشاہ کا، اس نے ریپلیس کر دیا کیوریوسٹی کو۔ کیوریوسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف دیکھیں، آپ ایکس کی پوسٹ کی طرف دیکھیں، پوسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جہاز ہے جی 10 ارب، آپ یہ سوچیں کہ میرا مسئلہ کیا ہے، میں اپنے مسئلے کو کیسے حل کروں گا۔ آپ کی پرائیورٹی اگر سیدھی نہیں ہے تو پھر آپ کا گھر بھی سیدھا نہیں ہے، آپ کا معاشرہ بھی سیدھا نہیں ہے، آپ کا ملک بھی سیدھا نہیں ہے۔ آپ کی پرائیورٹیز چینج ہوگی، نہ صرف آپ کی چینج ہوگی، آپ سے جو آنے والی پہلی جنریشن تھی، اس سے پہلی تھی، اس سے پہلے، دا ہول لائن ٹل دا لاسٹ پرسن جس نے اسلامک دنیا میں سائنس پہ بات کرنے کی جرت کی، اس شخص تک بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی پرائیورٹیز جو ہے وہ فارغ ہو گئی۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو انوویشن ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر، یہ انتہائی زیادہ فریجائل ہوتی ہے۔ یہ فریجائل اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ بیوقوف ہو جاتے ہیں، یقین مانیے کہ ہمارے ہاں بھی اگر صحیح انوائرمنٹ دی جائے تو ہم بھی اتنے ہی سمجھدار ہیں جتنے ویسٹ کے اندر ہیں۔ ہمیں بھی اگر صحیح طرح ہمارے بچوں کو بھی صحیح پڑھایا جائے
تو ہمارے پاس سے بھی بڑے بڑے اسکالرز نکل سکتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہم بنا سکتے ہیں، اسپیس ٹریول کے اندر سب سے زیادہ جدت کا کام بھی مسلم دنیا سے نکل سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ریسرچ کو ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے، ہم ریسرچ کو اب سیکرٹ نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے کہ ہماری جو سیکرٹ ڈیوٹی اب رہ گئی ہے وہ صرف ٹویٹر کے اوپر بحث کرنا ہے۔ ہماری سیکرٹ ڈیوٹی یہ رہ گئی ہے کہ ہم نے صرف کرٹیسائز کرنا ہے، کنسٹرکٹیو بات کرنی کوئی نہیں ہے۔ بغداد ہماری کہانی نہیں ہے، بغداد کا ختم ہو جانا، بغداد کے اندر جو لائبریری ہے اس کو جلا دینا، یہ ہماری کہانی نہیں ہے۔ بس ایک وارننگ ہے ہر سویلائزیشن کے لیے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پرماننٹ ہے، فیوچر اس دنیا کے اندر نیشن سٹیٹس کا نہیں ہے۔ آج سے 200 سال پہلے دنیا میں کوئی نیشن سٹیٹ نہیں تھی، ہو سکتا ہے 200 سال بعد پھر کوئی نیشن سٹیٹ نہ ہو۔ فیوچر صرف اس قوم کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو اپنی کیوریوسٹی کو پروٹیکٹ کریں گے کنسسٹنٹلی، پیشنٹلی اور اسٹرکچرلی۔ وہ لوگ جو یہ سمجھیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں سمجھنا کیا ہے، ہم نے کس بات کو امپورٹنس دینی ہے، کس بات کو امپورٹنس نہیں دینی۔ ایک ایسے ملک کے اندر جہاں 3000 مسئلے ہوں روزانہ، وہاں پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پرابلم ہیں اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیجیے۔ ایپسٹین اور جہاز کو بھول کے یہ سوچیے کہ آپ کے گھر میں جو آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے وہ کس قسم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے اسکول کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا جو پڑھایا اس کے اسکول میں جا رہا ہے وہ اس کے کسی کام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ فضول طور پہ یہ جو کورسز ہم کرتے پھرتے ہیں ڈیجیٹل قسم کے، یعنی آن لائن مارکیٹنگ سیکھ لی، یعنی چھوٹی چھوٹی ویب سائٹس بنا دی، کچھ ہی سالوں کے اندر یہ تمام کام وہ جو انگریز ہیں ان کا بنایا ہوا اے آئی کرے گا۔ آپ خدا کا واسطہ یہ کام چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ دنیا جا کس طرف رہی ہے۔ جو وقت آپ سوشل میڈیا کو دیتے ہیں اس کے اندر وہ کنٹینٹ دیکھیں جو آپ کی امیجنیشن کے اندر بھی اضافہ کرے، آپ کی انفارمیشن کے اندر بھی اضافہ کرے، آپ کی نالج کے اندر بھی اضافہ کرے، صرف آپ کے غصے کے اندر اضافہ نہ کرے۔ بہت شکریہ۔